بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، انسان کی قسمت کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں، اور کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو ہر جگہ سے ناکامی ہی ملتی ہے۔ کبھی شکر کا امتحان ہوتا ہے اور کبھی صبر کا۔ ایسا ہی ایک واقعہ لندن کی ایک عورت کے ساتھ پیش آیا، جس نے ایک سیکنڈ ہینڈ استعمال شدہ رنگ بالکل ویسے ہی بازار سے خریدی جیسا کہ یہاں لنڈا بازار ہوتا ہے۔ اس عورت نے یہ رنگ $13 کی خریدی، لیکن 30 سال کے بعد ایک ڈائمنڈ ایکسپرٹ نے اسے بتایا کہ اسے یہ اصل ہیرے کی رنگ لگتی ہے۔ لیب ٹیسٹنگ کے بعد اس عورت کو اس انگوٹھی کی جو قیمت پتہ چلی اور یہ انگوٹھی جتنے کی فروخت ہوئی، اس بارے میں جان کر یقیناً آپ حیران ہوں گے۔ ناظرین محترم، ویسٹ مڈلسیکس ہاسپٹل لندن میں 1980 کی دہائی کے آخری سالوں میں ایک عورت مارکیٹ گئی تاکہ وہ کچھ چیزیں سستے داموں خرید سکے۔ اس عورت کا کہنا ہے کہ اس نے ایک لاکٹ دیکھا جو کہ اسے بہت پسند آیا اور وہ اسے ہی خریدنا چاہتی تھی، لیکن اسی ٹیبل پر پاس ہی ایک انگوٹھی موجود تھی جس پر بار بار اس کی نظریں جا کر ٹھہر جاتی تھیں۔ اس نے آخر اس انگوٹھی کو اٹھا کر دیکھا۔ اسے ایک عام سی انگوٹھی لگی جس کی سلور کیسنگ اب کافی پرانی ہو چکی تھی اور اس پر ایک ٹرانسپیرنٹ سٹون لگا تھا۔ اس عورت نے لاکٹ کے بجائے اسے خرید لیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے تو نہ تھے کہ وہ ایک ڈائمنڈ رنگ خرید لے، لیکن پھر بھی اس کو یہ انگوٹھی اچھی لگی اور اس نے یہ خرید لی۔ قیمت پوچھی تو اسے تقریباً 10 پاؤنڈ یعنی $13 قیمت بتائی گئی۔ اس نے وہ قیمت ادا کی اور وہاں سے چلی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے یہ انگوٹھی بہت زیادہ اچھی لگنے لگی، اس لیے وہ ہمیشہ یہ انگوٹھی پہنتی تھی۔ اس انگوٹھی کی چمک اور خوبصورتی اسے عام انگوٹھیوں سے زیادہ لگتی تھی، اس لیے یہ انگوٹھی اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گئی۔ ایک دن وہ عورت ایک سٹور میں شاپنگ کے لیے گئی۔ معمول کی شاپنگ کے دوران اس نے ایک غیر معمولی بات یہ نوٹس کی کہ ایک شخص اس کو بار بار چیک کر رہا ہے۔ اس نے اس پر نظر رکھی تو اسے معلوم ہوا کہ اس شخص کی نظر اس کے ہاتھ پر ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ہاتھ پر ایک انگوٹھی ہی ہے، اور یہ انگوٹھی اس نے چونکہ اتنی سستی خریدی تھی کہ وہ یہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی اس انگوٹھی کو بھی کوئی چوری کر سکتا ہے۔ خیر، اس عورت نے اس شخص کو اگنور کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ جہاں بھی جاتی یہ شخص اس کا پیچھا کرتا رہا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی چیزوں کی قیمت ادا کی اور وہاں سے باہر نکل آئی تاکہ اس شخص سے جان چھڑائی جا سکے۔ وہ عورت جو ہی باہر آئی تو وہ شخص بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ بھیڑ میں کہیں غائب ہو جائے اور اس شخص سے جان چھڑا لے، لیکن وہ شخص تو سائے کی طرح اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ آخر وہ شخص اس عورت تک پہنچ گیا۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے اس عورت کو کہا کہ وہ اس کی انگوٹھی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ عورت چونکہ ڈری ہوئی تھی اس لیے اس نے فوراً سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں اپنی انگوٹھی نہیں دکھا سکتی۔ خیر، وہ عورت گھر تو پہنچی، لیکن اس کے دل و دماغ پر یہ بات سوار تھی کہ اس شخص کو میری عام سی انگوٹھی میں اتنی دلچسپی کیوں تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکال سکے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس انگوٹھی کو چیک کرائے گی۔ وہ لندن کی مشہور و معروف جیولری شاپ سوتھبیز پر چلی گئی اور اس نے کہا کہ وہ اپنی اس رنگ کو چیک کروانا چاہتی ہے۔ سوتھبیز کے جیولری ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ جیسیکا وینڈم نے بتایا کہ ان نے جو ہی انگوٹھی دیکھی تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں جڑا ہیرا اصل ہے اور یہ 18ویں صدی کے ڈیزائن پر پالش اور کٹ ہوا ہے، لیکن چونکہ معاملہ ایک ہیرے کا تھا اس لیے پراپر لیب ٹیسٹنگ کو فالو کرنا ضروری تھا۔ انہوں نے اس ڈائمنڈ کو امریکہ میں موجود جیمولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف امریکہ کو بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ GIA والوں نے اس ڈائمنڈ کی مکمل طور پر لیب ٹیسٹنگ کی اور یہ رزلٹ نکالا کہ اس رنگ میں جڑا ہیرا اصل ہے اور اس کا تعلق یقیناً انگلینڈ کے شاہی خاندان کے کسی فرد یا امیر ترین شخص سے رہا ہے۔ اور یہ رنگ فلی مارکیٹ تک کیسے پہنچی یہ بات آج تک راز ہی ہے۔ خیر، اس عورت کو اس رنگ میں موجود ہیرے کی قیمت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوا ہوگا جب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ GIA نے اس کی قیمت 4 لاکھ امریکی ڈالر سے اوپر بتائی ہے۔ اس عورت نے یہ بھی کہا کہ میں نے تقریباً 30 سال اس رنگ کو پہنے رکھا، لیکن مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ رنگ اتنی خاص ہے۔ اس ڈائمنڈ کا وزن 26 کیرٹ نکلا اور پھر اس ڈائمنڈ کو جب بیچنے کی باری آئی تو یہ عورت بخوشی رضامند ہو گئی اور پھر جون 2017 میں اس کو سوتھبیز نے ہی آکشن کیا۔ لیکن اس عورت کی قسمت یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ رنگ آکشن میں 6,56,750 پاؤنڈ یعنی کہ 8,49,740 ڈالرز یعنی کہ 13 کروڑ پاکستانی روپے سے بھی زیادہ کی بکی، جو کہ اس کی ایسٹیمیٹڈ پرائس سے ڈبل تھی۔ BBC کے مطابق اس عورت نے اپنا نام پبلک کرنے سے منع کیا ہے۔
ایسی ہی کہانی اس بھکاری کی بھی ہے جس کو ایک عورت کی ہیرے کی انگوٹھی ملی، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ اس کے بعد اس کی زندگی بالکل بدل ہی جائے گی۔ سارا نامی یہ عورت ایک یوگا اسٹوڈیو چلاتی ہے، اور ایک دن اس کی اسی انگلی میں لگی جس میں وہ شادی کی انگوٹھی پہنتی تھی۔ اس نے اپنی انگوٹھی کو اتار کر اپنے بیگ میں رکھ لیا تاکہ جب تک اس کا زخم ٹھیک ہوتا اس کی انگوٹھی بالکل محفوظ رہے۔ نہ صرف شادی کی انگوٹھی جذبات کا احساس ہوتی ہے بلکہ اکثر یہ انگوٹھیاں بہت زیادہ مہنگی بھی ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے بیگ سے زیادہ اپنی انگوٹھی کے لیے کوئی بھی جگہ محفوظ نہ سمجھی، لیکن کسے معلوم تھا کہ اس کو اپنے اس فیصلے پر بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا۔ اس دن جب وہ اپنے گھر سے کام پر جا رہی تھی تو اس نے راستے میں ایک بھکاری کو دیکھا۔ اس عورت نے اسے کچھ دینے کا سوچا۔ اس نے اپنے پرس میں موجود سکوں والی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ سکے اس بھکاری کے کشکول میں ڈال دیے۔ اس وقت تو اس سے احساس نہ ہوا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑا وقت گزر جانے کے بعد اسے جب اس انگوٹھی کی یاد آئی تو وہ اسے اپنے بیگ میں نہ ملی۔ اب اس لڑکی کو اپنے سامنے ساری دنیا ختم ہوتی نظر آئی، کیونکہ اس کے لیے یہ انگوٹھی صرف ایک ہیرا نہیں بلکہ اس کی شوہر کی نشانی بھی تھی۔ اس نے بہت یاد کیا کہ آخر اس کی یہ انگوٹھی کدھر جا سکتی ہے۔ آخر اسے یاد آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی انگوٹھی تب گرا دی ہو جب اس نے اس بھکاری کو سکے دیے تھے، کیونکہ سارے دن میں صرف اسی وقت ہی اس نے اپنے پرس کو کھولا تھا۔ اس نے ان سکوں کو اس بھکاری کے کشکول میں ڈالتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، اس لیے اسے شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جب اس نے اپنے بیگ سے سکے نکال کر اس بھکاری کو دیے، اس وقت اس نے ان سکوں کے ساتھ اس انگوٹھی کو بھی اس بھکاری کے کشکول میں ڈال دیا۔ اس کو پتہ تھا کہ اب اسے اس کی انگوٹھی ملنے کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اس بھکاری کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دعائیں کرتی اس جگہ پہنچ گئی جہاں اس نے اس بھکاری کو پیسے دیے تھے، لیکن یہ بھکاری اس جگہ موجود نہیں تھا۔ اسے بہت دکھ ہوا اور ساتھ ہی اسے اس بھکاری پر غصہ بھی آیا، اور وہ ان ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ آئی اور اپنے شوہر کو یہ ساری بات بتائی۔ اس کے شوہر نے اسے سہارا دیا اور اسے کہا کہ اسے اس بھکاری کو اس جگہ ایک بار پھر سے ڈھونڈنے جانا چاہیے۔ وہ ایک بار پھر سے پر امید ہو کر اس جگہ گئی، اور اسے جب وہ بھکاری وہاں نظر آیا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے اپنی ساری زندگی میں شاید کسی شخص کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اس شخص کو دیکھ کر ہوئی۔ اس نے اس بھکاری سے پوچھا کہ شاید تمہیں میں نے اپنی کوئی بہت قیمتی چیز دے دی ہے۔ اس بھکاری کا جواب سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس بھکاری نے کہا کہ کیا وہ ایک انگوٹھی تھی؟ اسے شک تھا کہ اس بھکاری نے یہ انگوٹھی بیچ دی ہوگی، لیکن یہ بھکاری عام لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ ادھر اس بھکاری نے جب اپنے کشکول میں انگوٹھی دیکھی تو وہ فوراً سے ایک جیولر کے پاس گیا اور اس سے اس انگوٹھی کی قیمت پوچھی۔ اس نے اس انگوٹھی کی اسے بہت زیادہ قیمت بتائی۔ اس نے بتایا کہ اس انگوٹھی کی قیمت $4000 ہے، اور اس نے اسے ان پیسوں کے بدلے یہ رنگ بیچنے کے لیے بہت زور ڈالا۔ اس بھکاری کا جب اس عورت نے بہت شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں نے بس وہی کیا جو صحیح تھا۔ میں نے اس جیولر سے جب اتنی بڑی رقم کا سنا تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ انگوٹھی جس کی بھی ہے وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے ضرور واپس آئے گا، اس لیے میں نے اپنے لالچی نفس کو ادھر ہی دبا دیا اور اس انگوٹھی کو لے کر واپس اسی جگہ آ گیا۔ اس بھکاری نے یہ انگوٹھی اس لڑکی کو واپس کر دی۔ وہ لڑکی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اسے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے الفاظ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، اس لیے وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس چونکہ اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے کہ وہ اس بھکاری کی زندگی بدل سکے، اس لیے اس نے ساری دنیا کے ساتھ اس کی کہانی شیئر کرنے کا سوچا۔ اس نے جب اپنی یہ کہانی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تو لوگوں نے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لی، اور کئی لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے اس بھکاری کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کو یہ دیکھ کر ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ وہ اس بھکاری کے لیے ایک آن لائن چندہ جمع کرنے کی کیمپین سٹارٹ کرے۔ اس نے گو فنڈ می نامی ویب سائٹ پر ایک کیمپین سٹارٹ کی جس میں اس نے لوگوں کو اس بھکاری کے لیے $1000 کا ٹارگٹ دیا تاکہ وہ ان پیسوں سے اچھا کھانا اور اچھے کپڑے خرید سکے۔ ان تمام لوگوں نے اس کی ایمانداری سے متاثر ہو کر اس کے لیے چندہ دینا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ رقم $1000 کے ٹارگٹ سے بھی بڑھ چکی تھی۔ ادھر اس بھکاری کو اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ لوگ لگاتار اس کے لیے چندہ دے رہے تھے۔ تقریباً 8000 لوگوں نے $1,90,000 اس بھکاری کے لیے دیے، جو کہ اس $1000 سے بھی زیادہ تھے، اور اس 4000 سے بھی زیادہ تھے جو کہ اس کو وہ جیولر دینے پر بضد تھا۔ اس لڑکی نے یہ سارے پیسے لیے اور اس بھکاری کے پاس آ گئی۔ اس بھکاری نے جب یہ بات سنی تو اس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا،
لیکن پھر جب اسے یقین آیا تو اس کے جذبات دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے آنسو ان مشکلات کی گواہی دے رہے ہوں جن سے اس کو گزرنا پڑا تھا۔ اس نے ایک وکیل سے مشورہ کر کے اپنی اس رقم کو ایک ٹرسٹ میں انویسٹ کر دیا اور اب وہ بآسانی اپنے لیے ایک گاڑی اور ایک اچھا گھر خرید سکتا تھا۔ اس سارے واقعے کو جب میڈیا نے کوریج دی تو اس کے بعد ایک دور دراز کے شہر سے اس کی فیملی بھی اسے مل گئی اور ان نے روتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہمارا بھائی زندہ ہے، کیونکہ ایک عرصہ پہلے یہ گم ہو گیا تھا اور ہم نے تو اسے مرا ہوا بھی تسلیم کر لیا تھا۔ محض تھوڑی سی ایمانداری اور تھوڑی سی دیر اپنے لالچی نفس کو مارنے سے اس شخص کی ساری زندگی بدل چکی تھی اور اب اس کے پاس ہر طرح کی دنیاوی آسائش موجود تھی۔